اللہ لو کہ آج سنڈے ہے حسب ڈاک کا کھولو اچھا جی ایک منٹ اس سے پہلے کہ ہم حسب ڈاک کا باقاعدہ آغاز کریں مجھے ایک وضاحت کرنی ہے. مجھے روزانہ درجنوں کی تعداد میں ایسی میلز اور میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ جنید صاحب آپ بہت زور دے کر فیڈ بیک کی ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ہم اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, آپ کو مختلف ٹاپکس سجیسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ آپ ٹاپکس یا تصویریں یا جو بھی وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل نہیں کرتے. تو اس ضمن میں مجھے یہ وضاحت کرنی ہے کہ ہم یعنی بالکل میں ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میں تقریباً ساری میلز اور میسیجز بغور پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو شامل کیا جائے یا ان پر عمل کیا جائے, لیکن ویورز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں ٹاپک جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ یہ آپ اس کو اپنے پروگرام میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے. ان میں سے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم آلریڈی بات کر چکے ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر سے وہ ایپیسوڈ نہیں گزرا ہوتا یا وہ سیگمنٹ مس ہو گیا ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے سجیسٹ کیا ہے یہ اسکپ کر گئے ہیں یا اس کو نہیں کر رہے. ہاں, اور کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ڈسکس کرنے والے بھی نہیں ہوتے. مثلا یہ میرے محلے کا ایک بچہ چھوٹا سا مجھے کہتا ہے کہ یہ انکل آگے گرمیاں آنے والی ہیں, ایک ٹاپک تو ڈسکس کریں. میں نے کہا کیا بیٹے؟ کہتا یہ جب ہمیں بچوں کو پیت نکلتی ہے اور امی پیتمار پاؤڈر ملتی ہے سارے جسم پہ تو وہ بڑی سڑن پڑتی ہے. یہ والدین سے کہیں کہ یہ ظلم نہ کیا کریں. یار ایسے نہ بولتے جاؤ. بہرحال جو ہمارے ویورز کے سجیسٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں ان پر زیادہ تر پر ہم ضرور بات کرتے ہیں, بلکہ وہی تو ہمارا مین سورس ہے. دیکھو مجھے ایک دم جھاڑ دیا ہے, یہ اے سی میں رہنے والا بندہ ہے, اس کو کیا پتا ہو کہ پت کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. کانسیکوینسز سنائیں جی. ہاں میل سے پہلے میں وہ جو تم لیٹر کہہ رہی تھی اللہ لوگ کہ بہت اچھا ایک دلچسپ لیٹر آیا, وہ تو ذرا سناؤ. وہ تو جی بہت ہی پیاری تصویر ہے, وہ پہلے دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو لیٹر پڑھ کے سناتی ہوں. یہ ہمیں لکھا ہے جمال پاشا نے لاہور سے, لکھتے ہیں جناب جنید سلیم صاحب اور محترم عزیزی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. آپ دونوں حضرات کی اکٹھے اور مسکراتے ہوئے تصویر دیکھی تو مجھے اپنے پاکستانی سیاستدان یاد آ گئے جو کہ ہر وقت آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں, مگر جب ککڑ یعنی مرغا کھانے کا ٹائم آتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ دونوں شریف آدمیوں کو پاکستانی سیاستدانوں سے تشبیہ دی. یہ بات میں انہوں نے شریف آدمی کہہ کے تالیف قلب کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں تو یہ تصویر کون سی ہے؟ یہ کسی اخبار میں چھپی ہے, دکھاؤ یہ ذرا. دیکھیں. یہ ہمارے سینئر اخبار نویس ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب, ان کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں. اور یہ جس طرح ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ویورز کو اگر بتا دوں تو اس کی ناک کٹ جائے. کیوں کیا ہوا تھا؟ اب کوئی کہانی گڑھو بیٹھ کے. کہانی نہیں گڑھوں گا, میں صحیح بتاؤں گا حقیقت کیا تھی. یہ شادی پہ گئے ہیں تو مجھے شادی آل سے پہلے ہی نا باہر ہی میرے ساتھ کہتا ہے یہ تم تو میرے بھائی ہو, ساری شادی میں اکٹھے رہنا ہے. اچھا. میں نے کہا یار آج تو یہ بڑی محبت فرما رہا ہے. اچھا. شادی میں چلے گئے, ساری شادی کا ٹائم میرے ساتھ ساتھ ہی رہا ہے, میرا اس نے بایو ہی نہیں چھوڑا. میں بڑا حیران کہ یار یہ ایران عراق کیسے اکٹھے ہو گئے ہوئے آج. شادی جب ختم ہوئی تو باہر آئے, میں نے کہا آج خیریت تو تھی, بڑی محبت فرمائی ہے آپ نے. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ تم میری ترکیبوں کو نہیں سمجھو گے. میں نے کہا کیا ترکیب لڑائی ہے تم نے؟ کہتا یہ خاور نعیم ہاشمی صاحب مجھے پتا ہے بہت اچھے آدمی ہیں, اگر میں ایک کلاس میں جا کے ادھر بڑے بڑے امیر لوگوں میں کھانا کھاتا تو میری سلاد ہی سلاد ہونی تھی. ہاشمی صاحب چونکہ انسان دوست بندے ہیں, انہوں نے غریبوں کے آگے لیگ پیس ہی رکھنے تھے, اس لیے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہا ہوں لیگ پیس اڑانے کے لیے. فیول نہیں, صحیح بتایا کرو, اگر کھا لیا تو کوئی بات نہیں, سوری کوئی بات نہیں. بھائی آپ پڑھا. اچھا جی, ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوئے کراچی سے. دراب شمس لکھتے ہیں میرا جنید انکل سے ایک سوال ہے کہ آپ کے پچھلے سیٹ پر جب عزیزی صاحب کی پشت پر کتابیں رکھی ہوئی تھیں تو گفتگو کے دوران آپ نے عزیزی صاحب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عزیزی کی پشت پر رکھی ہوئی کتابیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ جو لوگ کتابوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں ان کا حال عزیزی جیسا ہوتا ہے. اب اس نئے سیٹ پر یہ کتابیں آپ کی پشت پر ہیں, اب آپ کیا کہیں گے بیچ اس مسئلے؟ اب سناؤ, آپ پایا اونٹ کتاب کے نیچے. بیچ اس مسئلے کے جنید سلیم اب کیا کہے گا, جو کہے گا یہی کہے گا.
لیکن میری پشت پر کتابیں تو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ میری پشت پناہی ہمیشہ سے کتاب ہی کرتی رہی ہے. تو میری پشت پناہی کرتی ہیں تو میری پشت پہ سنگزنی کرتی ہے. واہ سنگزنی. اس کے پیچھے پڑی ہوئی کتابیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نالائق آدمی کے کتابیں پیچھے پڑ جاتی ہیں. جیسے پاگل کے پیچھے محلے کے منڈے نہیں پڑ جاتے. موقع مل گیا. ایگزیکٹلی. اچھا جی اگلا ایس ایم ایس ہمیں سعودی عربیہ سے عظمت چیمہ نے لکھا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام چیمہ صاحب, ماشاءاللہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے. جی عزیزی صاحب سے ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ گیلس کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو تو خالی اینک لگتی ہے لیکن آپ کو ساتھ گیلس بھی لگے ہوئے ہیں, کیوں؟ جی میری پینٹ کی نظر کمزور ہو گئی ہے. حد ہو گئی ہے بھائی جی, آپ نے ماشاءاللہ اتنا پیارا خط لکھ کے تو بیچ میں یہ کیا کویشچن کر دیا. جس طرح تھیلا سبزی والا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر گیلس لگے ہوتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے, اس طرح پینٹ اٹھانے کے لیے گیلس لگاتے ہیں. اگر گیلس نہ ہو تو پھر وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ محلے کے بچے پیچھے لگ جاتے ہیں پاگل کے, اس طرح صاحب ہو جاتا ہے. اچھا جی ملتان سے ہمیں میل لکھی ہے عتیق الرحمان نے. لکھتے ہیں ڈیئر جنید انکل, عزیزی انکل اور ناجیہ آپی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جنید انکل, آپ سب دوستوں سے پیار سے بات کرنے اور شفقت سے سمجھانے کی تلقین کرتے رہتے ہیں, جبکہ عزیزی انکل کو آپ بہت ڈانٹتے ہیں. کبھی ان سے بھی 2 بول پیار کے بول لیا کریں. ادھی جی نہیں, ان کو ڈاکٹر نے پرہیز بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے سرخ مرچ, ٹھنڈے پکوڑے اور گرم کھیر سے پرہیز کرنی ہے, اور یہ سے پیار سے بات نہیں کرنا. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید صاحب آپ دوستوں کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں, تم پہلے خود کو میرا دوست ثابت کرو, تم سے بھی میں پیار سے بات کروں گا. تو کس طرح تمہیں اپنا دوست ثابت کروں؟ تم سائیکل پہ جا رہے ہو تو دھکا مار کے تمہیں نیچے گرا دوں. یہ کیا فضول بات ہے. ایسے ہی دوست کرتی ہیں نا, یا تمہارے سامنے کھڑا ہو کے کروں, یا 400-500 روپیہ تم سے لے کے مار جاؤں, پھر تم کہو گے میں دوست تمہارا. اگر یہ بات ہے پھر تو تم خود کو سب سے میرا گہرا دوست ثابت کر چکے ہو. دیکھا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ میرے پیسے مار گیا. اس ٹاپک کو رہنے دو بھائی جی. جس طرح کھدو بھولیاں لیرا نکلتی ہیں نا, اس طرح ایک امیر اور غریب کی دوستی بھولیاں آدھار ہی نکلتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. آپ کے فیڈ بیک کا شدت سے انتظار رہے گا. facebook.com/hasbehal.official. اور صرف فیس بک کے ذریعے نہیں, میلز اور میسیجز کے ذریعے بھی. وہ باقی پتے اب تم یاد کر لو, مجھے تو فیس بک کی یاد ہوا. باقی دونوں چیزیں تو سکرین پہ چلتی ہیں نا ہمارے. ٹھیک ہے بھائی, اسکرین سے پڑھ کے تو اس پہ فیڈ بیک دیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. کیا بھائی, پٹرول 105 پہ پہنچ گیا اور خوش رہیں خوش رکھیں. کتوں